حافظ صاحب، ایک بات تو مانیے کہ پی ڈی ایم پہ نون لیگ کا قبضہ ہو چکا ہے. ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ نون لیگ جارحیت والے موڈ میں ہے اور باقی سب تمام جماعتیں ہاں ہاں اور جی جی کی گردان کرتی دکھائی دیتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جہاں تک پی ڈی ایم ایف پہ کسی کا قبضہ ہے تو یقیناً مسلم لیگ نون سب سے بڑی پارلیمانی جماعت ہے، اور ووٹ کے حساب سے بھی اور پنجاب میں بھی جو اکثریت ہے یا ماضی میں بھی ان کی اکثریت رہی ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ تھا کہ اس وقت جناب شہباز شریف صاحب کو یہ قیادت کرنی چاہیے تھی، لیکن وہ بڑے زیرک اور ہوشیار ہیں اور وہ مصالحتی سیاست کے اسپیشلسٹ ہیں، اس لیے انہوں نے اس حوالے سے اپنے آپ کو بڑی ہوشیاری کے ساتھ اور چالاکی کے ساتھ رضاکارانہ طور پر جو اپنے آپ کو گرفتار کروایا ہے. تو اس حوالے سے پھر حافظ صاحب، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ گرفتاری جو ہے وہ میاں شہباز شریف صاحب کی منشا کے مطابق ہوئی ہے؟ جی ہاں، جہاں تک میں ایک سیاسی ورکر کی حیثیت سے یا میں نے 20-25 سال اس خاندان کو قریب سے دیکھا ہے مختلف قومی اسمبلی اور سینٹ میں، تو آپ کو یاد ہوگا کہ انہوں نے باقاعدہ طور پر کورٹ سے جو درخواست تھی اپنی واپس لے لی تھی، اور اس میں انہوں نے ایک تیر سے تین شکار کیے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ قیادت سے جان چھڑا لی، جو اس کے لیے اس وقت مصیبت جان بن سکتی تھی، جیسے ہمارے جان پہ پڑی ہوئی ہے اس بیانیہ کو جس کو جناب میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہاں سے صادر فرما رہے ہیں، لیکن اس کا کوئی والی وارث مسلم لیگ میں نظر نہیں آتا. اور اس بوجھ کو خود مریم صاحبہ نے کہہ دیا ہے کہ وہ بوجھ کوئی اور نہیں اٹھا سکتا بغیر ابا جان کے. تو ابا جان اس بوجھ کو وہاں سے اٹھا رہے ہیں، تو چچا جان نے اس سے بھی اپنے آپ کو بچایا. اور دوسری اہم بات جو بنیادی طور پر یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں پر جانے کے بعد جو اپنا کام ہے وہ بھی کر سکیں. اور پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ڈی جی نیب جنہوں نے ان کو گرفتار کیا ہے نیب نے، اور اس وقت وہ ریمانڈ پہ ہے یا تفتیش پہ ہے، تو وہ سہولتکار بن کر ملاقاتیں کروا رہے ہیں. تو یہ تمام باتیں یقیناً مکھی نگلنے والی ہے، جس کو سب کو جانتے ہیں. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا یہ بیانیہ اس حد تک تو صحیح ہے کہ اس وقت جو تقاریر میاں محمد نواز شریف صاحب کر رہے ہیں اس حوالے سے وہ تقریر مسلم لیگ کا کوئی رہنما جو ہے وہ کرنے کے حوالے سے نہیں ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اگر وہ ان کو قائد سمجھتے ہیں تو ان کو کم از کم کسی چینل پر آ کر وہی بات دہرانی چاہیے، یا کوئٹہ کے جلسے کے جو آخری 3 مطالبات تھے ان کو دہرانے دینا چاہیے، یا کسی جگہ پر ان کو ذکر کرنا چاہیے. وہ قطعاً یہ بات نہیں کریں گے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ وہی صورتحال ہے جو ماضی میں تھا کہ ایک بھائی سخت رویہ اختیار کرے اور دوسرا بھائی جو ہے وہ مذاکراتی حوالے سے کرے، جبکہ باقی جو چھوٹی جماعتیں ہیں وہ مخلصانہ طور پر بحالی جمہوریت کے لیے میدان میں نکلے ہوئے ہیں. کیا ایسے تو نہیں ہے کہ وہ بیانیہ، پہلے ایک تو یہ مجھے بتا دیں کہ آپ نے کوئٹہ کے جلسے میں شرکت نہیں کی، کوئٹہ میں موجود تھے آپ، اور دوسرا مجھے یہ بتا دیں کہ کیا آپ کی جماعت جو ہے، آپ کی جو جماعت ہے، کیا وہ اس بیانیے سے اتفاق کرتی ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کو بھی احساس ہو گیا ہے. ظاہر ہے کہ ان کی بھی جو تقریر آپ دیکھیں گے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بھی اس حوالے سے یقیناً کوشش کر رہے ہیں کہ اس بیانیہ کے حوالے سے وہ اس کو رائے راست پہ لانے کی کوشش کریں. لیکن میں سمجھتا ہوں جب تک کوئی ڈیل نہ ہو جس طرح ماضی میں ہوا تھا، اس لیے جمعیت علماء اسلام یہ سمجھتی ہے کہ ہم آئین، قانون اور اس کے مطابق اپنی حقوق کی بھی جدوجہد کریں گے، اور اسلامی نظام کے حوالے سے بھی جو ذمہ داری ہے اسے بھی ادا کریں گے. لیکن یقیناً ہم اس حوالے سے اس حد تک ہم نہیں جا سکتے جس حد تک اس وقت خود مسلم لیگ کی پاکستانی قیادت بھی جانے سے اعتراض کر رہی ہے. مولانا صاحب، آپ نے بڑی کھل کے بات کر دی، اور بڑی دیر بعد آج آپ نے کھلی ڈلی باتیں کی اور بڑی مدد کی باتیں ہیں. یہ مجھے بتا دیں کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ میاں نواز شریف ڈیل کر کے گئے
اور اب بھی آپ سمجھتے ہیں وہ ڈیل کی کوشش کر رہے ہیں، تو پھر پی ڈی ایم میں شامل جماعتیں جو ہیں جمعیت علماء اسلام سمیت دیگر جماعتیں پھر میاں نواز شریف کے ہاتھوں یرغمال ہیں، استعمال ہو رہی ہیں، یا کوئی معاملات ہیں؟ نہیں، مسئلہ یہ ہے کہ جو درد ہے وہ سب کا ہے اور درد دینے والا بھی ایک ہی ہے. اس لیے آپ جب یہ آپ نے مشہور سنا ہوگا کہ دوست کا دوست دوست ہوا کرتا ہے، دوست کا دشمن دشمن ہوتا ہے، دشمن کا دوست دشمن ہوتا ہے اور دشمن کا دشمن دوست ہوتا ہے. یہ فارمولہ ہر جگہ کارآمد ثابت ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی فارمولہ ہے. لیکن میں اس لیے گزارش کروں گا کہ اگر واقعی وہ ڈیل نہیں تھی تو پھر اس حوالے سے اس وقت پنجاب کی حکومت، وزیر صحت، اور جب خود عمران خان صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے ساتھ دھوکہ ہوا ہے، تو پھر دھوکہ دینے والا کون تھا؟ اور دھوکہ دینے والے 11 مہینے تک کیوں خاموش رہے؟ پھر صوبائی حکومت نے 11 ماہ تک خاموشی کیوں اختیار کی؟ عدالت کا دروازہ کیوں نہیں کھٹکھٹایا؟ اور جبکہ شہباز شریف صاحب خود ان کے ضامن بھی تھے اور یہاں موجود تھے. تو یہ تمام صورتحال رانا صاحب ایسا ہے کہ یہ کم از کم میں یا اس قسم کا کوئی بندہ جو کوئٹہ بیٹھا ہوا اس قسم کی کسی معاملات کی ترجمانی نہیں کر سکتا.